ہم لوگ تو ہر گلی محلے میں ایک قطب ہے، ہر گلی محلے میں ایک غوث ہے، اور صرف پاکستان میں ہی گن لیں تو 8 10 20 تو نکل آئیں گے. پھر مرید آپس میں لڑ کے سیٹل کر لیں کہ کس کا پیر غوث ہے. یہ حالت، اتنی ٹوٹل پاپولیشن مسلمانوں کی نہیں ہوگی جتنے ولی ثابت کر دیں گے دنیا میں. یہ ہمارا رجحان ہے. نہ یہ سفر ہے، نہ ان سفروں کی تشخیص ہے، نہ ان امراض کی ڈیفینیشن ہے، نہ ان کا علاج ہے، نہ کام ہے. جب مردیہ پر فائز ہوتا ہے تو پھر اس کی خصوصیات بڑی پیاری ہو جاتی ہیں، سننے والی ہیں. جب مردیہ کا فائز ہوتا ہے، پھر جن کو آپ جانتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی ذات کو سامنے رکھیں، پھر ان میں ڈھونڈا کریں ان باتوں کو. اور جو لوگ 30 سال سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی بتدریج آپ کی شخصیت میں ہی اس سفر کو دیکھ سکتے ہیں. حاضرین گرامی، پھر اس مقام پر جب فائز ہوتے ہیں تو ان کا سب سے اعلیٰ شے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کاملاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لباس میں آ جاتے ہیں. یعنی حضور کی سنت ان پہ چڑھ جاتی ہے. پھر زندگی کا کم ہو یا زیادہ کوئی عمل پھر سنت سے باہر نہیں ہوتا. ان کی ذات کا کوئی لمحہ دیکھیں اور احادیث مبارکہ کی کتب کھول کے بیٹھ جائیں، آپ کو ہر شے کے پیچھے دلیل کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ ضرور ملے گی. ان کے عمل کے پیچھے بیک کرتی کوئی نہ کوئی حدیث ضرور میسر آ جائے گی. تو سب سے بڑی خصوصیت پھر وہ مردیہ کے مقام پر اخلاق میں بے پناہ حسین ہو جاتے ہیں، پیارے اخلاق کے مالک ہو جاتے ہیں کہ ویسے پھر کسی کے اخلاق نہ ہو. یہ جو کرامتیں لوگ چنتے پھرتے ہیں، ہم یہ کرامتوں کی بات کتنا پیچھے چھوڑ آئے. وہ جب مطمئنہ میں داخل ہوا تھا یہ کرامتیں وہیں چھوڑ دیں. یہ بات کتنی آگے آ گئی، یہ نہ رادیہ رہا، اور جب مردیہ پر آیا وہاں پر اس کو حسن خلق دیا گیا. تو یہ جو اخلاق کی روز بات کرتے ہیں، اس کا کتنا درجہ ہے، یہ کرامتوں سے کتنا آگے ہے. اس لیے ہر کرامت پر فضیلت اخلاق کو ہے، حسن اخلاق کو ہے، حسین اخلاق کو ہر قیامت پر فضیلت ہے. اس کے بعد اس کے اندر شرافت آ جاتی ہے. شرافت پہلے بھی ہوتی ہے لیکن اس شرافت کا کمال ہوتا ہے، سادگی اور شرافت کا کمال ہوتا ہے. حلم اور بردباری کمال پر چلی جاتی. پھر ہر لمحہ وہ تبسم کرتا رہتا ہے، ہنسنے والا ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے شفیق ہوتا ہے، محبت کرنے والا، اکوموڈیٹنگ ہوتا ہے. حلم ہے. ہم کئی بار بہت سی چیزیں ہیں نا، یہ ایک پوری سائنس ہے. ہم یہ ساری چیزیں جو ہم نے اچھی سن رکھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اکٹھے ہی کسی میں سب آ جائیں. یہ بتدریج سفر ہے. اگر کسی میں کوئی 1 2 چیزیں نہیں بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسافر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جس درجے تک ابھی پہنچا ہے وہاں پر یہ سٹیج نہیں آئی، پھر سفر کر کے آگے وہ منزل آ جاتی ہے. علم اور بردبار ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک ان کو وہ اخلاق دے دیتا ہے کہ ان کی زندگی کی پھر پیروی کی جانے لگتی ہے. مردیہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایگزمپلری ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کی لوگ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اخلاق پریسیڈنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت کم اہل اللہ جن کی حیات آج زیر تذکرہ رہتی ہیں اور ہزار سال گزر گئے ہیں، بڑے کم ہوں گے گنتی کے جن کی زندگی کو بطور ایگزامپل کوٹ کیا جاتا ہے اور جن کے کیے گئے واقعے کو سنت کے طور پر ٹریٹ کر کے زندگی میں عمل کیا جاتا ہے. تو فرمایا جو مردیہ پر فائز ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی ایگزمپلری ہو جاتی ہے، جن کی سنت اور کام اور معاملات کو پھر فالو کیا جاتا ہے. پھر ان کو اللہ رب العزت استقامت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کرامت پیچھے رہ گئی، اس لیے کہتے ہیں نا استقامہ فوق الکرامہ، کیونکہ استقامت مردیہ پر نصیب ہوتی ہے اور کرامت بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو پھر یہ نہیں کہ پیچھے بھی استقامت ملتی ہے، بتدریج وہ محنت کر رہا ہے اللہ کی راہ میں تو استقامت سے کر رہا ہے نا، لیکن یہ استقامت اب مقام ہے.
پہلے وہ استقامت کبھی کیفیت تھی، وہ استقامت کبھی حال تھا، لیکن جب مردیہ پر آتا ہے تو استقامت اس کا مقام بن جاتا ہے، پھر وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی اندیشہ گھبراتا نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہلا پاتا۔ اسی طرح اگلی شان اس کی یہ ہو جاتی ہے مردیہ والے کی کہ وہ پھر اہلیان قربت میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اپنا قرب دے دیتا ہے، اس کے پھر قریبی کہلاتے ہیں اہل مردیہ۔ اہل مردیہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس کے قریبی، اس کے قربت والے کہلاتے ہیں۔ یہ وہ قربت والے ہیں جن کی صحبتوں میں بیٹھنے آئے ہیں، پھر ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی سنوارنے آئے ہیں، اور یہ پھر اہلیان قربت بن جاتے ہیں۔